بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج کی اس بابرکت مجلس میں میں ضیاء احمد آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ سید حبیب اللہ شاہ بخاری سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے کے آئیں برائے مہربانی۔ شیخ حبیب اللہ شاہ بخاری۔ جزاکم اللہ خیر شیخ۔ پروگرام کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہوگا اور اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سینئر کلاس کے اسٹوڈنٹ حمزہ شبیر کو کہ وہ آئیں اور پروگرام کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں۔ حمزہ شبیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، صدق الله العظيم۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے حمزہ شبیر جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 سے 19 تک کی تلاوت فرمائی، اور اس کا اردو ترجمہ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد کیف کو جو سینئر کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں کہ وہ آئیں اور اس آیات کا اردو ترجمہ کریں۔ محمد کیف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، پس تو بخش دے ہمیں ہمارے گناہ اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ وہ جو صبر کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں اور فرما برداری کرنے والے ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں اور مغفرت طلب کرنے والے ہیں سحری کے اوقات میں۔ گواہی دی ہے اللہ نے کہ بے شک اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور اہل علم نے کہ وہ قائم ہے انصاف کے ساتھ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، بہت غالب خوب حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے نزدیک اسلام ہی ہے، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب مگر اس کے بعد کہ آ گیا ان کے پاس صحیح علم، ضد اور حسد کرتے ہوئے آپس میں، اور جو کوئی کفر کرے بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے محمد کیف جو آپ کے سامنے اردو ترجمہ
ان آیاتوں کا رکھیں. اب میں دعوت دیتا ہوں عبد المتین کو جو جونیئر کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں کہ وہ آپ کے سامنے ان آیات کا انگلش ٹرانسلیشن رکھیں. عبد المتین. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Those who say, Our Lord, we have indeed believed, so forgive us our sins and save us from the punishment of the fire. They are those who are patient, those who are true in faith, words and deeds, and obedient with sincere devotion in worship to Allah. Those who spend, give zakat and alms in the way of Allah, and those who pray and beg Allah's pardon in the last hours of the night. Allah bears witness that La ilaha illa huwa, none has the right to be worshipped but He, and the angels, and those having knowledge. Also give this witness, He always maintains His creation in justice. La ilaha illa huwa, none has the right to be worshipped but He, the Almighty, the All-Wise. Truly, the religion with Allah is Islam. Those who were given the scripture, Jews and Christians, did not differ except out of mutual jealousy, after knowledge has come to them. And whoever disbelieves in the ayah, proofs, evidences, verses, signs, revelations, etc. of Allah, and surely Allah is swift in calling to account. Jazakallahu khair. جزاک خیر. عبد المتین. یہ تھے عبد المتین جونیئر کلاس کے جو آپ کے سامنے انگلش ٹرانسلیشن رکھے ان آیاتوں کا. حضرات، کیونکہ یہ اسلامک ایجوکیشن کورسز مرکز دعوت الجالیات کی طرف سے اس کا اہتمام کیا گیا ہے، منعقد کیا گیا ہے، اور اس کے لیے مرکز دعوت الجالیات کی طرف سے استقبالیہ کلمات کے لیے میں دعوت دیتا ہوں برادر شبیر مقدم کو کہ وہ آئیں اور آپ تمام حضرات کا استقبال کریں. برادر شبیر مقدم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. فاما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ نفثہ. تمام طرح کی تعریف، عزت، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کی توفیق سے آج ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. ویسے دیکھا جائے تو ہر آدمی بزی ہے، ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ شغل ہے، کوئی آدمی فارغ نہیں ہے. یہ محض اللہ کی توفیق ہے کہ اس کی وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ اگر کسی بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کا فہم عطا کرتا ہے. یعنی یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم کسی شخص کو دیکھیں کہ اس کے اندر دین کا علم حاصل کرنے کی رغبت ہے، اس کو شوق ہے، اس کے لیے وہ کوشش جد و جہد کرتا ہے، تو یہ بات طے ہے، یہ بات بالکل پروڈ ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ خاص بھلائی کا معاملہ کیا ہے. تو آج کی اس محفل میں میں مرکز دعوت جالیات فاحل حلقے کی طرف سے آپ تمام حضرات کا، تمام حاضرین کا، پیرنٹس وغیرہ جو بھی حضرات یہاں پر ہیں، میں ان سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. مرکز دعوت جالیات جس کے بارے میں آپ ابھی پروگرام میں سنیں گے بھی، اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ یہاں پر جو ہمارے بھائی، ہمارے جو دوست احباب وغیرہ روزگار کی تلاش میں آتے ہیں تو ان کے لیے کچھ ایسے تربیتی پروگرام منعقد کیے جائیں، کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ایسے دروس ہوں جس سے دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت بھی سنور جائے. اور یہ اسلامک اسٹڈیز کورس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا فوکس ہمارا مستقبل یعنی ہمارے بچے ہیں. یہ بچے میں ان پیرنٹس کی بات کرتا ہوں، میرے بھی بچے یہاں پر پڑھتے ہیں جو کچھ عرصے تک، کچھ سالوں تک یہاں پر رہتے ہیں، اور اس کے بعد مطلب کچھ بچے 10ویں تک پڑھتے ہیں، کچھ 12ویں تک پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بچے وہ کالج میں یا یونیورسٹی میں جا کر پڑھتے ہیں، یا پھر کسی ہاسٹل میں یا بورڈنگ ہاؤس میں رہتے ہیں. میں خود بورڈنگ ہاؤس میں رہا ہوں، تو وہاں کا ماحول بالکل مختلف ہوتا ہے.
اور آج کے پرفتن دور میں تو ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ کو کہیں پر جانے کی بھی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں آپ کے موبائل آپ کے پاکٹ میں ہیں, اس کے ذریعے آپ یوٹیوب پر بھی جا سکتے ہیں, فیس بک, ٹویٹر اور انسٹاگرام اور پتہ نہیں اور کتنی ساری چیزیں آ گئی ہیں. تو ایسے دور میں ہمارے بچوں کو اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہمارے بچوں کی ہم اس طرح سے تربیت کریں کہ آگے جا کر وہ کسی بھی ماحول میں رہیں تو یہ نہ صرف وہ کہ اب دین اسلام پر ثابت قدم رہیں, بلکہ وہاں پر جو دوسرے بچے ہیں ان کے لیے ایک نمونہ, ایک ماڈل بن جائے کہ کس طرح سے ایک اسلامی بچے کو ہونا چاہیے کہ وہ اسٹڈی میں بھی آگے جائیں. میں ابھی چونکہ وقت کم ہے لیکن میں آپ کو یعنی اللہ کی توفیق سے مجھے یہ موقع ملا کہ میں یہاں پر پڑھانے کی بھی فرائض انجام دیتا رہا, تو مجھے جو ایکسپیرینس ہوا وہ میں ایک شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. کلمہ توحید یعنی جس کو ہم مانتے ہیں کہ وہ پڑھنے کے بعد یعنی بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. تو میں نے اپنے ایک کلاس کے دوران بچوں کو پوچھا تھا کہ جو کلمہ توحید ہے وہ پڑھے, تو بچوں نے تیزی سے پڑھا اور مجھے ٹھیک طرح سے سنائی نہیں دیا. مجھے لیکن ایسا ڈاؤٹ آیا کہ کچھ نہ کچھ بچوں میں کنفیوژن ہے, تو میں نے کہا کہ اب آہستہ پڑھے, تو پھر بھی یعنی بچے پھر اوائڈ کرتے رہے. تو میں نے پھر پوچھا کہ کلمہ کس طرح سے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا محمد الرسول اللہ. تو بچے کنفیوز ہو گئے اور دونوں طرف بچوں کے ہاتھ اٹھ رہے تھے, یعنی دونوں, یعنی کچھ بچے اس طرف اور کچھ بچے اس طرف. اچھا پھر آپ کو اور ایک مزید بات میں بتاتا ہوں, اور یہ افسوسناک بات ہے. میں نے میرے ایک دوست سے جو میری کمپنی میں میرے ساتھ رہتے تھے, میرے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے, تو میں نے اپنے فون کے دوران فون پر بات کرتے ہوئے میں نے ایک ایسے کچھ دینی باتیں کر رہے تھے, تو میں نے یہ بھی بات بتا دی یعنی جو مجھے تجربہ ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے خود بھی کنفیوژن ہے کہ اذان میں جو ہے وہ اشہد ان محمدر ہے یا محمدور ہے, اور کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا محمد رسول اللہ. تو دیکھیے یہ آج ہمارے حالت ہو گئی ہے. تو ہم یعنی کیا کرنا چاہیے, آپ خود یعنی سوچیں کہ ہمیں کس طرح کی تربیت کی ضرورت ہے. اور یہی چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں آج ہماری حالت ہو گئی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بدعت, خرافات اور دوسرے رسم و رواج کا ایسا سلسلہ چلا آ رہا ہے جس کی وجہ سے جس نے ہماری ذہنوں کو زنگ آلود کر دیا ہے. اور آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سب اس کے لیے کوشش کریں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی فضیلت الشیخ کھڑا ہو جائے اور وہ کچھ درس وغیرہ کرے اور جس سے سارا ماحول تبدیل ہو جائے, یہ نہیں ہوگا. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پر آ کر کام کریں. اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس پروگرام میں, اور چونکہ مجھے زیادہ وقت نہیں ہے, میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام, پہلی بات تو آپ کے پروگرام کے آخر تک رہیں اور آپ کے جو بھی مفید مشورے ہیں اس سے ہمیں آگاہ کریں, تاکہ اس پروگرام کو اور دوسرے جو بھی ہمارے پروگرام ہے اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ہمیں مشورہ دیں. اور اس کے بعد آپ کے جو دوسرے دوست احباب وغیرہ جو بھی آپ کے جاننے والے ہیں جن کے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں, آپ ان کو بھی اس اسلامک اسٹڈیز کورس سے آپ ان کو آشنا کرائیں, ان کو آپ یہاں پر لے جائیں. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے, اللہ رب العالمین سے, کہ یہ کورس, یہ اسلامک اسٹڈیز اور یہ ہماری جو چھوٹی سی خواہش ہے, یہ جو ہماری چھوٹی سی کوشش ہے, اللہ رب العالمین اس کو قبولیت کا درجہ بخشے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیر برادر شبیر مقدم, جو استقبالیہ کلمات آپ کے سامنے پیش کیے. برادران ملت, آج اس دور میں جہاں ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اور جو بے شک ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم کے لیے ہم سب بھائی مل کر کام کر رہے ہیں, جیسا کہ شبیر مقدم بھائی نے ابھی آپ کے سامنے بات کی, تاکہ ان بچوں کو اسلامی تعلیم بھی دی جا سکے. اور اسلامی تعلیم کی اہمیت ہماری زندگی میں کتنی ہے, اس اہمیت پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ حافظ سید حبیب اللہ شاہ بخاری کو کہ آپ وہ آئیں اور اپنے مفید کلمات سے ہمیں استفادہ کرائیں. فضیلت الشیخ حافظ سید حبیب اللہ شاہ بخاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد
فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، اور ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ جس مولا کریم نے اپنے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ ہم سب ساتھیوں کو یہ پروگرام کرنے کی توفیق بخشی، اور آج ہم اس پروگرام کے 2 سیکشن پورے کر کے اس اختتامی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنے تمام ساتھیوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے اس پروگرام میں ہر قسم کے لحاظ سے تعاون کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو اپنے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے میں اپنے تمام ساتھیوں کا انتہائی مشکور ہوں، اور خصوصی طور پر اس پروگرام کی کمانڈ کرنے والے ہمارے محترم بھائی قاضی عبدالرشید صاحب اور ان کے خصوصی معاون بھائی منور صاحب جنہوں نے انتہائی محنت کی اور یہ سارا پروگرام چلایا، ساتھ ان کے دوسرے اساتذہ بھی تھے، میں سب کا ہی مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس کاوش کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور جس نیک نیتی کے لیے ہم نے یہ کام کیا کہ ہمارے یہ بچے جو ہیں مستقبل کے روشن ستارے جو ہیں، یہ واقعتاً حقیقت میں امت کے لیے ایک مفید انسان بنے، اپنے لیے اپنے والدین کے لیے یہ ایک روشن ستارہ بنے، اور والدین کے لیے اور ہمارے لیے یہ ذریعہ نجات بنے اور صدقہ جاریہ بنے۔ بھائیو، حقیقت ہے اس کائنات میں اولاد سے میٹھا پھل اور اولاد سے قیمتی کوئی متاع نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے دعائیں کی ہیں۔ کہا رب حب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یعنی انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو رو کر یہ دعائیں کی، یا اللہ ہمیں تنہا اس دنیا سے نہ لے کے جانا، بلکہ ہمیں ایک ایسا وارث جو بہتر وارث ہو، اچھا وارث ہو، وہ ہمیں عطا کرنا۔ اور یہ دعائیں کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نعمت کو انہوں نے حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر آج ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اتنی قیمتی متاع ہے کہ آپ کے دوسری قیمتی چیزیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی فائدہ، کوئی مفید آپ کے لیے ثابت نہ ہوں، لیکن یہ اگر آپ نے اس کی قدر کی، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا تو یقین جانیں یہ آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ کتنا مفید؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من احدى الثلاث، کہا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، نمازیں ختم ہو گئیں، جو صدقہ و خیرات کرتا تھا وہ ختم ہو گیا، زکوٰۃ ختم ہو گئی، ذکر و اذکار رک گئے، اب کوئی بھی اس کی جگہ پر نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ ذکر و اذکار کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اور ایسے کام اس کی طرف سے ہو سکتے ہیں، کوئی روزے رکھتا رہے، کوئی حج کرتا رہے، کون کر سکتا ہے؟ انسان نفسا نفسی کا عالم آ گیا، آج تو کوئی بھی نہیں کسی کے لیے کرتا۔ بہرحال کہا کہ 3 کام جاری رہتے ہیں، کون سے؟ صدقۃ جاریہ، وہ اپنی زندگی میں ایسا کام کر گیا صدقہ جاریہ کا، اس کا عمل، اس کا اجر و ثواب اس عمل کا اس کو تا قیامت ملتا رہے گا۔ پھر او علم ینتفع بہ، یا پھر صاحب علم تھا، اس نے لوگوں کے علم کی بات بتلائی، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے،
تو تب بھی اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا جب تک اس کی باتوں پر عمل ہوتا رہے گا، اس کی یہ شمع جو جلائی ہوئی تھی وہ روشن رہے گی۔ اس کے بعد تیسری بات جو ہے نا وہ یہی قیمتی متاع ہے، کہا او ولد صالح یدعو لہ، یا پھر وہ نیک اولاد چھوڑ گیا۔ بیٹا ادھر توجہ کرے، یہ بیٹو یہ پیچھے ان کو خاموش کرائیں۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ اب جب تک یہ اولاد نیک دعائیں کرتی ہے اس مرنے والے آدمی کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور میں مسند احمد کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی مرنے کے بعد جنت میں پہنچ گیا، جنت میں اس کے درجات بلند ہوئے۔ اس نے کہا اللہ جو درجہ جو مقام مجھے حاصل ہوا تھا وہ تو نے میرے اعمال پر دیا، اب یہ درجات کیوں بڑھے؟ میرا کون سا ایسا عمل ہے؟ میرا تو عمل ختم ہو گیا میری موت کے ساتھ۔ کہا نہیں، تیرے بیٹے کے استغفار کرنے کی وجہ سے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا، تیرے لیے دعائیں کی، اب اس کی دعاؤں کا، اس کی مغفرت کا، اس کے استغفار کرنے کا فائدہ اللہ رب العالمین نے تجھے یہ پہنچایا ہے کہ یہ جنت میں تیرے درجات بلند ہو گئے۔ تو یہ کب ہوگا؟ او ولد صالح، جب آپ نیک اولاد چھوڑ کر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سکول کی تعلیم، جو تعلیم نہیں ہے، حقیقت تو یہی ہے، تعلیم نہیں، وہ فن ہے، وہ ایک فن ہے، اس فن کو سکھا گئے، چلے ہم تعلیم ہی مانتے ہیں، اس کو عصری تعلیم کہا جاتا ہے، وہ آپ تعلیم دلوا گئے، چاہے آپ پی ایچ ڈی کروا جائیں اس کو، آپ کو دینی اور اخروی فائدہ نہیں ہے، دنیاوی ہو سکتا ہو، وہ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کو یہ تعلیم اس کے والدین کی قدر و منزلت نہیں بتلاتی۔ قدر و منزلت بتانے والی کون سی چیز ہے؟ یہی ہے، یہ قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن نے کہا کہ جہاں اللہ رب العالمین کی تم نے عبادت کرنا ہے وہیں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، توحید کے فوراً بعد کہا والدین کے ساتھ احسان کیجئے۔ بہت جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو دہرایا، اور پھر حدیث ہی کہتی ہے، یہ اسلامی کورس جو کروایا گیا اسی کے اندر ہی ان کو پڑھایا گیا ہے۔ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ جو ہے اوسط ابواب الجنہ، وہ جنت کا بہترین دروازہ ہے، بہترین دروازہ۔ اور ماں کے متعلق کیا کہا؟ ان الجنت تحت اقدام الامہات، یہ جنت جو ہے ماں کے قدموں تلے ہے، آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے یہ جنت ہے۔ تو یہ جب تعلیم حاصل کریں گے، ایسی تربیت پائیں گے، تبھی آپ کے لیے ان کے دلوں میں آپ کی قدر و منزلت ہوگی۔ اور حقیقت ہے اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایک باپ نے جو نصیحتیں کی تھی وہ قرآن مجید میں بیان کی، تاکہ ہم اپنی اولاد کی اس نہج پر، اس طریقے پر، اس اسلوب پر تربیت کر سکیں۔ ابھی آپ کو ہمارے برادر عزیز شبیر مقدم حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ابھی ہماری یہ اولادیں بڑی ہوں گی اور پھر وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل بھی ہوں گے، وہ ہاسٹل میں رہیں گے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ سے دور چلے جائیں گے، پھر آپ کو ان کے اخلاق، آپ کو ان کے کردار، بیٹا ہے تو تب بھی، بیٹی ہے تو تب بھی، بلکہ بیٹی ہو تو زیادہ پریشانی ہو جائے گی کہ اس کے کردار کی حفاظت کیسے ہو، کس طرح آپ اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اور آج کل کا جو دور ہے اس کے اندر یعنی یہ موبائل فون، یہ کیا کچھ نہیں ہے، یہ تو آپ ایک شیشے کا کمرہ بنا کر اس کے اندر بھی اپنی اولاد کو بند کر دیں کہ اس کے کردار کی حفاظت ہو سکے، تب بھی نہیں ہو سکتا۔ تب یہ فون جو ہے اس کو وہاں پر بیٹھے ہوئے ساری دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے، ویڈیو کال کے ذریعے سے، کیا کچھ نہیں ہے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کی وصیتیں ذکر کی ہیں ان کی تربیت ان کو دی جائے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ میرے بیٹے یہ ذہن میں رکھنا کہ تو نے ایک ذرہ بھر بھی برائی کی نا، اور وہ برائی جو ہے پانی کی تہ میں ہو یا پہاڑ اور چٹان کی تہ میں وہ ہو، اتنی بڑی چٹان اور بھاری وزنی چٹان، اس کے نیچے بھی اگر ایک ذرہ بھر برائی تو نے چھپ کر دی، تب بھی وہ اللہ رب العالمین اس کو لے کر آئے گا۔ جب یہ تقوی، یہ آپ نے اس کی تربیت کر دی کہ آپ جہاں بھی موجود ہیں وہاں پر اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے،
ہماری نظروں سے اوجھل ہیں لیکن اللہ کی نظروں میں ہیں، آپ اس کے مراقبے میں ہیں۔ اگر آپ نے ایسی تربیت کر دی تو یقین جانے آپ بے فکر ہو جائیں ان کی طرف سے۔ آپ نے یہ تقوی ان کے دلوں میں بھر دیا، پھر آپ بے فکر ہوں، کہیں بھی آپ صحرا میں چھوڑ دیں، شہروں میں چھوڑ دیں، دوسرے ملکوں میں چھوڑ دیں، کہیں جگہ پر بھی چھوڑ دیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے کردار کی، اپنے ایمان کی، وہ سب اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی خود سے حفاظت کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہوگا، اور آپ اس کے لیے دعا بھی کریں۔ تو ہماری یہ کاوش صرف اور صرف اسی لیے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے جو ہیں یہاں پر آپ اس کو بڑی مہنگی تعلیم دلواتے ایسا معاملہ ہو، جو میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا کہ ایک آدمی آکسفورڈ سے پڑھا، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی، اور اتفاق ایسا کہ جس دن اس کو ڈگری ملی اسی دن اس کے والد گرامی جنہوں نے اس کو پڑھایا لکھایا وہ فوت ہو گئے۔ اب وہ کوشش کر کے واپس اپنے وطن پہنچا، اور وطن پہنچ کر اس نے وہی ڈگری جو ہے اپنے باپ کی قبر پر رکھ دی، کیونکہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ اب باپ کی قبر پر رکھ کر کہتے ہیں کہ ابا جان آپ نے جو مجھے پڑھایا وہ یہی کچھ ہے، اور اگر آپ کا اس کو فائدہ ہوتا ہے، اگر کوئی مجھے یہ فتویٰ دے دے کہ آپ کو اس ڈگری سے کوئی فائدہ ہوگا یا میری تعلیم سے کوئی فائدہ ہوگا، تو میں اپنی ڈگری جو ہے آپ کی قبر کھدوا کر اس کے اندر رکھ دوں۔ آپ نے مجھے سورہ فاتحہ بھی نہیں سکھلائی، آپ نے مجھے دینی تعلیم کے حوالے سے ایک دعا بھی نہیں سکھلائی کہ جو میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکوں۔ تو یہ بد نصیبی کس کی ہے؟ اس آدمی کی جو فوت ہو چکا ہے، یا اس کے یہ بیٹے کی ہے کہ جس نے پی ایچ ڈی کر لی ہے؟ اب اس کے پاس تو زندگی ہے، وہ تو ہو سکتا ہے اپنے لیے کچھ آگے چیزیں یاد کر لے یا اپنی اولاد کو راہ راست پر لے آئے، لیکن جو جانے والا ہے اتنا روپیہ پیسہ خرچ کر گیا اور اپنے لیے اتنا بھی اپنے بیٹے کو نہ سمجھا کر گیا کہ وہ اس کے لیے کوئی دعا ہی کر سکے۔ تو اس لیے بھائیو، ایسے بد نصیب والدین نہ بنیے، بلکہ میں تو حقیقت یہ بات بھی کہتا ہوں، یہ صرف آپ بد نصیب نہیں ہوں گے، آپ اپنی اولاد کو بھی بد نصیب کر رہے ہیں۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ عموماً یہ ہم خود سے اپنی اولاد کو جھوٹ بولتے ہوئے اور ان کی غلط تربیت کرتے ہیں۔ کیا بیٹا آپ محنت کر کے پڑھو، کوشش کرو، محنت کرو، بڑے آدمی بن جاؤ، مجھے آپ کی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عموماً آپ نے کہتے ہوئے سنا یا نہیں کہتے ہوئے سنا؟ والدین اکثر کہتے ہیں کہ بیٹا اپنے لیے پڑھ لو، اپنا مستقبل بنا لو، ہمیں تمہاری خدمت کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ کیوں نہیں خدمت کی ضرورت آپ کو؟ ہونی چاہیے۔ آپ ان کی تربیت خود سے ایسے کر رہے ہیں، جب پھر وہ 20 سال کا 22-25 سال کا ہو جاتا ہے اور خصوصاً شادی ہو جاتی ہے، پھر دینی علماء رہنماؤں کے پاس ہے، شیخ صاحب میرا بیٹا تو میری بات ہی نہیں مانتا، میری تو بات ہی نہیں سنتا، والدین کا نافرما۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ کی خدمت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی خدمت کی، آپ نے خود اس کی یہ تربیت کی۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اپنے متعلق اس کو بتلائیے کہ والدین کا کیا اسلام کے اندر حکم ہے، والدین کا ادب و احترام کیا ہے خدمت کرنے میں۔ آپ اپنے آپ کو بھی بدبخت بنائیں گے اور اولاد کو بھی، کیونکہ جنت حاصل کرنے کے لیے اسے آپ کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ اس لیے بھائیو، ہم نے یہ کوشش کی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے وغیرہ بہت سارے آپ کو واقعات سناتے کہ امام احمد نے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، امام احمد کا ہی واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے خود کوشش دینی بھی کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کرتے تھے، صرف دعا نہیں، دعا تو کرنی چاہیے۔ ہاں جی، حضرت ابراہیم کی دعا آپ نے سنی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور اللہ تعالیٰ سے بھی یہ دعا کی، اے اللہ تو مجھے نبوت عطا کر رہا ہے، یہ نعمت مجھے بھی عطا کر، میری اولاد کو بھی عطا کر۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اس طرح۔ امام احمد بن حنبل کے متعلق آتا ہے، آپ جب تہجد سے فارغ ہو جاتے نا تو دو رکعت آپ پڑھتے اور اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے یہ کہا کرتے تھے، ھذا لاجل مستقبلک، یہ 2 رکعت میں نے تیرے مستقبل کے لیے پڑھی ہیں کہ اللہ تیرا مستقبل اچھا کرے، تجھے نیک اور صالح بنائے۔ تو اس طرح یہ کام کرنا، اب کوئی ساتھی کہے گا یہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آج ہی آپ نے سورہ کہف پڑھی تو اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب نیک والدین ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا 2 نبیوں کو اس نیک آدمی کی اولاد کے مال کی حفاظت کے لیے مزدور بنا کر کھڑا کر دیا،
اور بلکہ مفسرین نے لکھا ہے وہ براہ راست بیٹے نہیں تھے بلکہ اس کے پڑپوتے، اور وہ بھی 7ویں پشت میں، 7 پشتیں گزر چکی تھی اس بندے کی کہ جس کے متعلق یہ ذکر کیا گیا۔ مفسرین نے بیان کرتے ہیں یہ 7ویں پشت میں یہ اولاد تھی اس کی، 7 پشتوں تک بندے کی اولاد کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں والدین بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اپنے ان بچوں کی، اپنے اس روشن مستقبل کے ستاروں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اہتمام سے بھیجیں، بلکہ اپنے دوست و احباب کے بھی بچوں کو توجہ دلائیں ان کو کہ اپنے بچوں کو وہ بھیجیں، کیونکہ من دل علی الخیر کفاعلہ، جس نے کسی کے لیے نیکی اور خیر و بھلائی کا راستہ بتلا دیا وہ ایسے ہی ہے جیسے خود کر رہا ہے، تو جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا۔ اگر ان کی اولاد نیک ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں آپ کی اولاد کو نیک کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیکی کے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ابھی آپ نے شیخ حبیب اللہ شاہ بخاری سے اسلامی تعلیم کی اہمیت کیا ہے اس موضوع پہ بات سنی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ جو ہم نے رکھا تھا گارڈینز کے تعلق سے، والدین کے تعلق سے، کہ اگر کوئی والد، کوئی فادر، کوئی گارڈین اپنے فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے گریڈ 1 اور گریڈ 2 کے 2 کلاسز کو مکمل کیا الحمدللہ، اور اسی کا آج رزلٹ ڈسٹریبیوشن ہے، سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن ہے۔ تو اس 2 گریڈ میں ہم نے جو پڑھائی کی ہیں، آپ کے بچوں کو اس سے کیا فائدہ ہوا ہے، یا آپ کی رائے، آپ کے مشورے اگر کچھ اچھے ہیں، یا آپ کچھ بھی اپنے کمنٹس دینا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ 4 سے 5 منٹ کا وقت لے سکتے ہیں، اور میں خواہش ظاہر کروں گا کہ کوئی 1 یا 2 پیرنٹ فادر آئیں اور یہاں پہ اپنے رائے یا مشورہ دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ماشاءاللہ سے یہاں پہ سارے ہمارے قابل شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ یقیناً سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوں گی میری باتیں۔ بہرحال تقریباً 1 سال یا اس سے کچھ کم وقت میں پہلے یہ کلاسز شروع ہوئی ہیں، جس میں کہ گریڈ 1 اور گریڈ 2 کے 2 انہوں نے کلاسز بنائے ہیں حیات الراز اسلامی کے تھرو۔ تو ماشاءاللہ سے میں نے اس میں بہت فائدہ دیکھا اپنے بچے کے لیے۔ میرا بیٹے جو ہے وہ کلاس 1 میں، ابھی گریڈ 1 میں پڑھ رہے ہیں، اور ایکچولی اسکول میں جو ہے وہ کلاس 2 میں وہ پڑھتے ہیں۔ تو جو پہلا گریڈ ہے اس میں غالباً جو ہے 6 سے لے کے 10 سال یا 11 سال ایسے کچھ بچوں کو شامل کیا گیا۔ تو جو میں نے اپنے طور پہ چیزیں دیکھی وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو گھر پہ بھی پڑھاتے ہیں، یقیناً قرآن بھی، اور قاری صاحب بھی وہاں پہ آتے ہیں، یا بچے اسکول میں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ سے یہاں پر بڑے آرگنائزڈ وے میں، ایک بڑے منظم طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے، جس میں کہ بچے کو کسی حد تک بنیادی ارکان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے، جس میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اور اس کو اس آسان طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے، جس میں کہ اس کو یاد بھی کرائی جا رہی ہیں چیزیں کہ اذان کیسے دینی ہے، اقامت کیسے کہنی ہے۔ اس کے علاوہ بنیادی جو طور ہیں، اطوار ہیں، طریقے ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، جس کو ہم ایٹیکیٹس کہتے ہیں، وہ بھی اس کو سکھائے جا رہے ہیں کہ مجلس میں آپ کیسے بیٹھیں، آپ کو باتھ روم جانا ہے تو کیسے جائیں، کیسے دعائیں پڑھیں۔ اب یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ابتدائی طور پر یہ چیزیں اپنے بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے سکھانی ہے، جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا بھی، کیونکہ اس وقت کا جو سکھائی ہوئی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی، کیونکہ ایک وقت جب بچے بڑے ہو جائیں گے پھر آپ ان کو کوئی چیز سکھانا چاہیں گے تو ان کے لیے مشکل ہوگی، ان کا مزاج بدلنا کافی مشکل ہوگا۔ لیکن جو چیزیں ابھی ان کو بہت کچی عمر سے سکھائی جائیں گی تو یہ ان کے ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہیں گی، خاص طور پر، خصوصی طور پر جیسے ان کے عقائد میں بہتری، جو میں نے خود کتاب میں ان کی دیکھی کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیونکہ ہم لوگ جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے رہے تو ہم اہل کتاب
تو ہیں الحمدللہ، لیکن ہم اہل زبان نہیں ہیں. ہم عربک جانتے ہیں کسی حد تک، لیکن شاید اتنی تفصیل سے نہیں جانتے. تو ہمیں جو ہے مختلف چیزیں ہمارے معاشرے میں وہ رائج ہو گئی ہیں جس کو کہ ہم نے قبول کر لیا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے عقائد میں یا ہمارے جو عبادات ہیں اس میں وہ خالص ایک چیز نہیں نظر آ رہی. ہم اپنے معاشرے سے چیزیں قبول کر کے اور اس پر ہم نے عمل درآمد شروع کر دیا ہے. تو یہاں پر بچوں کو ماشاءاللہ سے بہت ہی بنیادی طور پر بہت ہی آسان الفاظ میں ٹیچر سکھا رہے ہیں. تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ شیخ صاحب نے ماشاءاللہ سے خود یہ اسٹیپ لیا کہ نگرانی کر رہے ہیں. پھر جو ہے اساتذہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے تیار ہو کے آتے ہیں کہ وہ آسان الفاظ میں، اور ایسے بچے جو تھوڑے سے شاید اردو میں کمزور ہوں ان کے لیے وہ انگلش میں بھی سلائڈس چلاتے ہیں، اور بکس بھی انگلش میں اور آسان زبان کی بکس سلیکٹ کی گئی ہیں وہ بھی ہیں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے اتنے سارے ساتھی حضرات جو ہیں، جو کوئی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھیں کہ بچوں کے لیے کچھ ریفریشمنٹ کا انتظام کر رہے ہیں، کوئی جو ہے ان کے سیٹنگ ارینجمنٹ کر رہے ہیں، کوئی ان کو بکس ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، مختلف چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ ارینج کر رہے ہیں. تو ان ساتھیوں کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور ہمارے جو بچوں کے اساتذہ ہیں ان کو بھی جزائے خیر دے، اور جو لوگوں نے اس میں جس طریقے سے شامل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. اس کے علاوہ میں آخر میں ایک بات بس یہ کہوں گا کہ آپ حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو بھیجا اپنے جمعے کے دن میں سے. اتنا مختصر وقت ہوتا ہے اور یقیناً سب بزی بھی ہوتے ہیں، اور سب نے ٹائم نکالا اور یہاں بھیجا. اور ایک درخواست جو میں اپنے طور پہ ضرور کروں گا وہ یہ کہ انہوں نے ہمارے لوگوں ہماری عمر کے لوگوں کے لیے بھی، جب سینئرز ہیں ان کے لیے بھی کلاسز کا انتظام کیا، جس میں کہ قرآن کی تجوید بھی سکھائی جا رہی ہے اور قرآن کی تفسیر اور ساتھ میں قرآن کا ترجمہ بھی سکھایا جا رہا ہے. تو آپ برائے مہربانی اس میں بھی شامل ہوں تاکہ بچوں کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی دینی اصلاح اور تربیت ہو. جزاک اللہ خیر. آخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. یہ تھے بردر کاشف سید اور ان کے بیٹے جونیئر کلاس میں پڑھتے ہیں. آپ نے بہت اچھی تجوید اور کمنٹس ہمیں دیے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں بردر عبدالرشید قاضی سے حفظ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور کورس کے رپورٹس جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھیں. بردر عبدالرشید قاضی حفظ اللہ یہ ہمارے مرکز دعوت الجالیات فاحل میں ہم نے جو ایک کمیٹی بنائی ہے ایجوکیشن کمیٹی، اس کے وہ صدر ہیں، اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے کورس کے رپورٹ جو ہے وہ پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عزیز والدین جن کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے ہمارے استاد محترم سے سنا کہ ہم والدین کا کل سرمایہ ہی وہ اولاد ہے. ہمارا کل ٹوٹل سرمایہ یہ جو ہے اولاد ہے. بھلے ہم ان کے لیے دنیا بھر کی پراپرٹی بنائیں، دنیا بھر کے اسٹیٹس بنا کے چھوڑ دیں، اگر اولاد اچھی نکلی تو ان تمام چیزوں کا فائدہ ہے. اگر اولاد بری نکلی تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. ہم تو جائیں گے نہایت سب کچھ چھوڑ کر اس کا وہ غلط استعمال کریں گے. ہم میں سے ہر ایک والدین کی چاہت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. کوئی پیرنٹس یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ صرف دنیا میں کامیاب ہو آخرت میں کامیاب نہ ہو، اور کوئی پیرنٹس یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ جو صرف آخرت میں کامیاب ہو اور دنیا میں کامیاب نہ ہو. ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا چاہیے. اور اس کامیابی کا ایک واحد ذریعہ جو ہے وہ علم ہے. اس کامیابی کا واحد ذریعہ وہ علم ہی ہے. علم کے ذریعے جو ہے وہ اولاد کامیاب ہو سکتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جس کی اہمیت پر تفصیل سے جو ہے میرے استاد محترم نے جو ہے اس کا ذکر کیا، آپ نے سنا، آپ نے سماعت فرمایا.
اسی لیے جو ہے ہماری آنے والی جنریشن دنیا و آخرت میں کامیاب ہو، وہ ایک صحیح نیک و صالح مسلمان بنے، جو قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے اور اپنے وطن کے لیے نفع بخش انسان ہستی بنے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ وہ چیزیں ان کو فراہم کرنے کے لیے، وہ فنڈامنٹلز، وہ فارمولاز ان بچوں تک پہنچانے کی نیت سے جو ہے ہم نے سوچا کہ ان کے لیے جو ہے کچھ تعلیم کا اہتمام کریں، جس کے مد نظر جو ہے ہم نے ان اسلامک کلاسز کی ابتدا کی۔ اب بولیں گے بھئی اسلامک کلاسز سے تو سب کو پتہ ہے کہ اسلامک کلاسز، ہمارا ایک جو ذہن ہے کہ اسلامک کلاسز کی وجہ سے کیا ہوگی، ہمارے آخرت کی بھلائی ہوگی، تو بولیں گے دنیا کی کامیابی کیسے ہوگی؟ دیکھیں دنیا کی کامیابی کے قوانین جو ہے، دنیا میں انسان کیسے کامیاب ہوتا ہے، وہ تمام قوانین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں جو کبھی نہیں بدلتی۔ اللہ تعالیٰ نے قوانین بتا دیے دنیا میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی دنیا بھلی ہو، تمہاری آخرت بھلی ہو، تو اس پر عمل کرو، میری اس کتاب پر عمل کرو۔ قوانین سب سیم ہیں، چاہے وہ کوئی، جو بھی آدمی اس قوانین پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر ان قوانین پر عمل کرتا ہے تو اس کے نتائج اس کو ضرور ملیں گے ہی ملیں گے۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی قوانین قرآن میں بتائے، اگر وہ غیر مسلم بھی اگر ان قوانین پر عمل کرتا ہے تو اس کے نتائج اس کو اچھے نکلنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میری سنت نہیں بدلتی۔ تو اس لیے جو ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے بچے جو ہے دنیا والوں کے لیے، سب کے لیے فائدہ مند بنے، اچھے اخلاق کے انسان بنے، اچھے سماجی انسان بنے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ساتھیوں نے سب نے مل کر جو ہے اس کلاس کا آغاز کیا تھا۔ ہم نے اس کی ابتدا کی تھی قریباً اپریل 2017 میں، آج تک الحمدللہ یہ 10 مہینوں سے مسلسل چل رہی ہے الحمدللہ۔ تو جیسے ہم نے آغاز کیا تو ہم آپ سب والدین کے پیرنٹس کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری آواز کو قبول کیا، اور قریباً جو ہے شروعات میں ہی جو ہے جونیئر کلاس میں، چھوٹے بچوں کی کلاس میں جو ہے قریباً 30 بچوں نے رجسٹریشن کیا، اور بڑی کلاس میں قریباً 15 بچے جو ہے وہ رجسٹرڈ ہیں۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ چھوٹی کلاس میں جو ہے کلاس 6 تک کے بچے جو ہے وہ چھوٹی جونیئر کلاس میں پڑھتے ہیں، اور کلاس 6 کے اوپر 7 سے اوپر جو بچے ہیں وہ سینئر کلاس میں پڑھتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے اس سلیبس کا انتخاب کیا، یہ جو پڑھانے کا سلیبس ہم نے لیا ہے، اب سب جانتے ہیں کہ یہ سلیبس جو اسلامک اسٹڈیز کا 12 کتابوں پر جو ہے مشتمل ہے۔ یہ 12 کتابیں جو ہم نے بچوں کو پڑھانی ہیں، تو یہ سلیبس انشاءاللہ، تو اور یہ سلیبس انتخاب کرتے وقت دیکھیں ہم نے بہت مہینے اس میں لگا سلیبس انتخاب کرنا، یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ہم نے ایسا سلیبس ڈھونڈ رہے تھے جو ہم نے حاصل کیا الحمدللہ، جو کسی خاص مسلک، جو کسی خاص جماعت یا گروہ کو ریپرزنٹ نہ کرتا ہو۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے بچوں کو خالص ایک اسلامک جنرل اوور ویو جو پہنچنا چاہیے، جو ملنا چاہیے وہ ملے۔ ہم کو نہ کسی خاص مسلک، کسی جماعت یا گروہ کی جو ہے کوئی ریپرزنٹیشن کرنی نہیں تھی، تو ہم نے وہ سلیبس لیا جو آپ بہت سارے ان کے بچے انڈین اسکولس میں پڑھتے ہیں، وہ انڈین اسکولس میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس سلیبس کو ہم نے منتخب کیا تاکہ بچوں تک جو ہے اسلام کی تعلیمات، احکامات اور اخلاقیات کو جو ہے پہنچا دیں۔ ہم نے ان بچوں کو پڑھانے میں، لیکن بچے چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، تو ہم جو چیز چھوٹوں کو جس طریقے سے پڑھائی جاتی ہے اسی طریقے سے، اسی اسٹائل میں، اسی میتھڈس میں جو ہے ہم بڑے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے۔ تو ہم نے جو پڑھانے کا طریقہ یا ٹیچنگ میتھڈالوجی جو اڈاپٹ کی، میں میرے تمام اساتذہ بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ بڑی محنت کرتے ہیں، ہر ایک لیسن کا پریزنٹیشن بناتے ہیں۔ ہم نے دیکھیں بڑے بچوں اور چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے 2 الگ الگ میتھڈس اڈاپٹ کیے آپس میں، انہیں ٹیچرس کی رائے کے ساتھ۔ جہاں بڑے بچوں کو دیکھ، آج کل کے بچے جو ہے بہت ہی اسمارٹ ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، آپ یہ بڑے بچوں کو اس طرح نہیں پڑھا سکتے کہ یہ بھائی یہ اسلام میں حلال ہے، یہ حرام ہے۔
تو بچے فوراً سے پوچھیں گے سر یہ حلال کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام ہی کیوں کیا. ہم بڑے آج کل کے بچوں کو ایسا آسانی سے نہیں پڑھا سکتے کہ بھئی آپ نے یاد کر لو یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ سب کچھ ہے. تو ہم نے جو بڑے بچوں کی اصل مقصد کیا ہے، بڑے بچوں کی ذہن سازی کرنی ہے، ان کے دماغ میں بیٹھ جائے، ان کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ بیٹھ جائے کہ یہی صحیح ہے اور یہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دے یہی صحیح ہیں. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا، ہمارے ٹیچرز نے دنیاوی ثابت شدہ جو دلائل ہیں، سائنس نے بہت ساری چیزوں کو پروو کر دیا ہے، ان چیزوں کو ان دلائل کو لے کر ہم نے جو بڑے بچوں کی ذہن سازی کر دی. جیسے میں مثال کے طور پر بتاتا چلوں کہ اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل سے بتاؤں کہ ہمارے ٹیچرز نے کیسے تیاری کی اور کیسے پڑھائی. میں ایک 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسے ایک لیسن ہے کلاس میں زکوٰۃ کے مسائل، تو ہم نے زکوٰۃ پڑھا دیا. تبھی زکوٰۃ کے پورے مسائل ہم نے بچوں کو بتا دیے کہ زکوٰۃ کس طرح ہے، کیسے واجب ہے، جو کچھ ہے. اس کے ساتھ ہی ہم نے بتا دیا کہ یہی سسٹم ہے جو اسلام نے دیا، جو ہمارے لیے، دنیا کے لیے اور تمام سوسائٹیز کے لیے جو فائدہ مند ہے. تو وہاں پہ ہم نے بتا دیا ان کو کہ جو اسلامک اکانومک سسٹم ہے اور جو موجودہ بینکنگ سسٹم ہے اس میں ہم نے موازنہ کمپیریزن کر کے بتا دیا بچوں کو کہ دیکھیں بینکنگ سسٹم کے یہ نقصانات ہو رہے ہیں اور یہ نقصانات ہیں، اور یہ جو اسلامک اکانومک سسٹم ہے جو زکوٰۃ کے مادھیم سے اور جو کچھ بھی اس کے فائدے ہیں وہ پورا ہم نے ڈیٹیل بتا دیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، بچہ اگر جب کنوینس ہو جاتا ہے کہ اس کے پھر وہ ذہن میں چیز بیٹھ جائے گی، اس کے مائنڈ میں فٹ ہو جائے گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو احکامات دیے وہی حقیقت میں جو وہ ہماری فائدے کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے فائدے کے لیے ہیں. جیسے اسی طرح ایک لیسن ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں، پہلے پیغمبر کا ذکر ہے. تو ہم نے وہاں ان کو بتا دیا کہ یہ چیز ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنایا، جو کچھ بھی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ سائنٹیفکلی ہیومن کریشن، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا، تو وہیں ہم نے سائنٹیفکلی بچوں کو بتا دیا کہ انسان کو کریٹ کرنے میں ارتھنگ ایلیمنٹس اللہ تعالیٰ نے کس طرح استعمال کیے. انسان کے جسم میں جو ارتھ ایلیمنٹس ہیں، یعنی جو قرآن کہہ رہا ہے وہ سائنس آج ڈیولپ کر رہی ہے. یعنی بچوں کو جو ہے اس طرح سے ہم نے ان کی ذہن سازی کر دی. اسی طرح جو ہے جیسے طہارت کے مسائل کا لیسن ہے، تو وہاں پہ جو ہے میرے بھائی شبیر مقادم نے بچوں کو بتا دیا ہے کہ جو ہے طہارت ایک انسان کی فطرت میں ہے. جہاں طہارت کے مسائل دیے تو وہ ہمارا فطرتی، انسان کا فطرتی عمل ہے، انسان چاہتا ہے کہ طہارت ہو. تو وہ احادیث کے دلائل دے کر ہم نے بتا دیے کہ انسان کی وہ فطرتی چیزیں کون کون سی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں بتا دیا کہ یہ جو ہے ناپاکی سے دور کرنے والی ہیں. تو اس طرح جو ہے ان کی بڑے بچوں کی ذہن سازی کر دی. اور دوسری بات جو ہم نے کی ان کے ساتھ کہ جہاں جہاں احکامات ہو یا اخلاقیات ہو، جہاں جہاں لیسن میں آئی تو اس کا جو ریئل سورس ہے جہاں سے بات لی گئی، یعنی اکثر کتاب میں جو چیزیں لی گئی وہ قرآن سے لی گئی ہیں، تو اس کا ریلیونٹ، اس کا ریفرنس ہم نے قرآن کی آیات سے پریزنٹیشن میں ان کو دکھا دیا گیا کہ یہ چیز قرآن میں یہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح حکم دیا ہے قرآن میں. ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی اس طرح ذہن سازی کی جائے کہ ان کو پتہ چلے کہ اسلام کا جو شریعت کا اصل سورس ہے، اسلامک تعلیمات کا جو اصل سورس ہے وہ کیا ہے، قرآن ہے. تو بچے کل کو جا کر ان کو جو بھی مسئلہ آئے اپنے خود کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، تو جا کر کہاں ڈھونڈیں، قرآن میں جا کر ڈھونڈیں. یعنی اس طرح سے ہم نے جو بڑے بچوں کی جو ہے ذہن سازی کی. تو جہاں تک چھوٹے بچوں کا سوال ہے، تو چھوٹے بچوں کو کیا ہے، ان کو ضرورت ہے کہ ان کو یاد کرایا جائے، ان کو اس میں وہ جو چیزیں احکامات دی گئی ہیں تو اس کو حفظ کرایا جائے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، بچوں کو جو ہے وہ یاد کراتے ہیں. جہاں بڑے بچوں کا ایک پیریڈ، ایک لیسن کے لیے ایک پیریڈ میں کیا جاتا ہے، تو چھوٹے بچوں کے لیے اس کو 2 پیریڈ میں نے الاٹ کر دیے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، بچوں کو پھر ٹیچرس اس کو یاد کرا رہے ہیں. تو ضرورت ہے ان کی عمر کے حساب سے کیا ان کو یاد کرانے کی ضرورت ہے، تو ان کو یاد کرایا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں اب ہم کہاں تک پہنچے. دیکھیں جیسے یہ میں نے کہا کہ یہ سلیبس جو ہے 12 کتابوں پر مشتمل ہے. تو اب تک جو ہے ہم نے گریڈ 1 اور گریڈ 2 کی 2 کتابیں ہم نے جونیئرس میں اور سینئر کلاس دونوں کلاس میں ہمیں مکمل کر دیں. اس کے امتحانات بھی لیے، اور جو بچے امتحانات اٹینڈ کیے ان کو سرٹیفکیٹس دیے جائیں گی. کچھ بچے جو امتحانات اٹینڈ کر نہیں پائے، جو بھی ہے ان کے اسکولس کے مسئلوں کی وجہ سے یا کوئی چھٹی پہ تھے، تو وہ چاہیں تو وہ بھی امتحانات دے سکتے ہیں، ان کو بھی سرٹیفکیٹ دی جائے گی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، سرٹیفکیٹ سے امتحانات کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے.
ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ پہنچا دیا جائیں بچوں کو، بس انکریج کرنے کے لیے جو ہے، اور ہم والدین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ امتحانات کو بچوں کو بھیجیں، اور امتحانات کے بہانے سے جو ہے بچہ کیا کرتا ہے پھر اس کو ریوائز کر لیتا ہے۔ تو گریڈ 1 اور گریڈ 2 کی کتاب مکمل ہو گئی، امتحانات بھی ہو گئے، اور گریڈ 3 کی بک جو ہے وہ سینئر کلاس میں پچھلے ہفتے مکمل ہو گئی۔ تو اگلے ہفتے سے سینئر کلاس میں ہم گریڈ 4 کی کتاب شروع کریں گے، اور بہت جلد جو ہے سینئر کلاس کے لیے گریڈ 3 کی امتحانات بھی ہم لے لیں گے۔ اور جونیئر کلاس میں گریڈ 3 کی کتاب جو ہے وہ قریباً اپریل کے تیسرے ہفتے تک چلے گی انشاءاللہ۔ اپریل کے تیسرے ہفتے تک جو ہے جونیئر کلاس میں بھی گریڈ 3 کی کتاب مکمل ہو جائے گی۔ یہ جو رپورٹ ہے اس کی جو 12 کتابوں پر مشتمل ہے جو ہم سلیبس شروع کر دیا ہے۔ دیکھیں آگے ہمارا کیا پروگرام ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ضابط حیات، وے آف لائف سٹائل جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن ہی ایک مسلمان کا کیا، تمام انسانوں کا کیا ہے؟ وہ ضابط حیات ہے۔ اس میں دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو 1400 سال پرانی کتاب ہے، آج کے دور میں کیا ہماری گائیڈ کرے گی؟ ایسا نہیں ہے، یہ کتاب آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے۔ ہر دور میں اس دور کے مطابق اس سے معنی اور خزانے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ چنا ہی ایسے ہے کہ ہر دور میں اس کا معنی، وہ اس آیات سے، ان الفاظ سے وہ معنی نکلتے ہیں۔ اور یہ جو ہے سراپا سیدھے راستے کی ہدایت ہے، صراط مستقیم کی ہدایت ہے، اور یہ ایک زندہ کلام ہے۔ آپ اس سے بات کرو تو وہ جواب دے گا۔ یہ ایک ہمارے ہاتھ میں رسول اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا معجزہ ہے تا قیامت۔ جیسے کمپیوٹر پروگرام ہوتا ہے، آپ کمپیوٹر پروگرام میں سمجھو آپ کے ایک فرنٹ اسکرین ہے، آپ کو جو فیڈ کرنا ہے اس کے مطابق وہ جواب دے گا۔ اس میں ہر انسان اپنے مطابق ڈالے گا۔ آپ انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ میں ایک طالب علم بھی اس سے فائدہ حاصل کرے، جو وہ فیڈ کرے گا اس سے جواب ملے گا، ایک بوڑھا بھی اسے حاصل کرے گا، ایک نوجوان بھی حاصل کرے گا۔ ہر انسان جو ہے اپنے مطابق اس میں فیڈ کرے۔ اسی طرح قرآن سے ہر انسان اپنے مطابق جو چاہیے وہ جواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک زندہ کلام ہے، ہر انسان سے بات کرتا ہے۔ جیسے خود اس کا ذکر ہے کہ تم اپنے آپ کو اس میں ڈھونڈنا چاہو تو ہمارا ذکر اس میں ملے گا۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پہ جو ہے اس سے کلام کریں۔ دیکھیں آج کا دور سائنسی دور ہے، جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، قرآن میں جو ہے نئے معنی، نئے خزانے اس سے نکل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ چنے ہیں کہ سائنس کتنا بھی ڈیولپ کر لے تو اس کے دور کے حساب سے اس کے معنی نکلتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے تین لفظ کی مثالیں رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک لفظ استعمال کیا علق، خلق الانسان من علق، کہ ہم نے انسانوں کو جو ہے خون کے لوتھڑے سے، بلڈ کلاٹ سے پیدا کیا۔ 1400 سال، دیکھیں تفسیر یہی چل رہی ہے، آپ کسی بھی ترجمہ کو اٹھاؤ تو آپ کو وہی ملے گا کہ بلڈ کلاٹ سے ہم نے انسان کو بنایا، خون کے لوتھڑے سے۔ لیکن حال ہی میں جو ہے ایک قریب میں جو ہے فرانس کے جو ہے ایک سائنٹسٹ نے اسلام قبول کیا، انہوں نے تحقیق کی، وہ تھے گائنیکولوجسٹ، تو انہوں نے تحقیق کی کہ بھئی بلڈ کلاٹ کا کیا مطلب ہے، اس میں ایسا کون سا بلڈ کلاٹ سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا الگ کے جو انہوں نے گہرائی میں گئے، الگ کے معنی نکالے، تو الگ کے 3 معنی ہیں۔ ایک ہے بلڈ کلاٹ، دوسرا ہے سسپینڈڈ، اور تیسرا جو ہے اسٹکی۔ اور جب ماں کے رحم میں، مدر اوم میں جو ہے زائگوٹ فرٹیلائز ہوتا ہے تو وہ سسپینڈڈ ہوتا ہے، اندر جو ہے سسپینڈڈ ہوتا ہے، اور ماں کے اندر کے رحم کے اسکن سے چپکا ہوا رہتا ہے، اور اسی دوران جو ہے وہ ایک بلڈ سرکولیشن کا بھی جو ہے سسٹم چلتا رہتا ہے۔ تو یعنی جب سائنس یہ چیزیں ڈھونڈ کے نکالی تو ابھی یہ دیکھیں قرآن اس کی نئی میننگ دے رہا ہے۔ یعنی 1400 سال پہلے جو سمجھی لوگوں نے وہ بھی صحیح تھا، آج جو سمجھ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا کہ ہم کائنات کو پھیلا رہے ہیں، کائنات پھیل رہی ہے، تو اب پرانی تفاسیر پورے نکالنے اس میں لکھا ہوگا کہ بہت سارے مفسرین نے لکھا ہوگا کہ کائنات کیسے پھیل رہی ہے، کہ لوگ بڑھ رہے ہیں، پاپولیشن بڑھ رہی ہے۔ لیکن دیکھیں آج جا کر سائنس نے یہ پتا کر دیا ہے کہ یونیورس از ایکچولی ایکسپانڈنگ۔ ابھی جو بگ بینگ تھیوری سے یونیورس بنی تھی، نیبولا سے جو دنیا وجود میں آئی، تو 1450 سال کے بعد
پتہ چلا کہ ایسے ہی تب سے ابھی تک کیا ہو رہی ہے دنیا، یونیورس ایکسپانڈ ہو، نئے نئے گیلیکسیز، نئے نئے جو ہے سولار سسٹم جو ہے مل رہے ہیں. تو یہ دیکھیں ابھی یہ آپ ابھی آج قرآن آج کی تاریخ میں یہ معنی دے رہا ہے. قرآن بار بار کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے دل دیے، تم سوچتے کیوں نہیں ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے تم اس طرح کے کام کرو گے، کفر کرو گے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا، سیل لگا دے گا. تو لوگ تعجب کرتے ہیں کہ جو سائنس کے طالب علم کہتے ہیں کہ دل کا سوچنے کے ساتھ کیا لنک ہے. دل سوچنے کا، تھنکنگ کا لنک کس کے ساتھ ہے؟ دماغ کے ساتھ ہے. لیکن دیکھیں حال ہی میں کچھ سال ہوئے بس، ابھی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ایکچوئل اوریجنل انسٹرکشنز جو ہے، کمانڈ جو ہے وہ دل سے جنریٹ ہوتے ہیں، لیکن دماغ میں صرف اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے. یعنی دماغ جو صرف پروسیسنگ یونٹ ہے، لیکن اوریجنل کمانڈز جو ہے وہ کہاں سے جاتے ہیں؟ دل سے نکلتے ہیں. یہ ابھی سائنس کو ابھی یہ نہیں پتا کہ کمیونیکیشن چینل کیسا ہے. ابھی تک سائنس یہ ڈھونڈ نہیں پائی دل اور دماغ کا کمیونیکیشن چینل کس طرح کا ہے. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم ڈھونڈیں. دیکھیں ہمیں کو پتہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہر آیت اس کی کیا ہوگی؟ حق ہوگی. تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ڈھونڈیں، ہم تحقیق کریں اس میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا بات ہے. لیکن جو ہے غیر قوم جو اس پہ جو تحقیق کر رہی ہے سائنس، میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے جیسے سائنس ڈیولپ کرتی جائے گی اسی ہر دور میں ہر وقت میں قرآن جو ہے، یعنی ہمارے پاس لیٹسٹ تفسیر ہونی چاہیے قرآن کی. ہر سال جو ہے سائنس اجداد کے مطابق لیٹسٹ تفسیر ہونی چاہیے ان معنی کے حساب سے. یعنی قرآن جو ہے ہر دور میں ہر وقت میں جو ہے وہ اس کی تفاسیر کرتا رہے گا. یعنی الغرض قرآن جو ہے وہ کیا تمام نالج، اس کا تمام علوم کا کیا ہے؟ خزانہ ہے. تو اس میں ہمیں جو ہے اس کی تحقیق کی اشد ضرورت ہے. ہم مسلمانوں کی آج جو حالت ہے، ہم خستہ حال ہوئے اس قرآن کو چھوڑ کر، اسے دوری کی وجہ سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے دنیا کے بھی فائدے بتائے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے جو ہے اس میں ذریعے اور راستے بتائیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قوانین بتا دیے کہ انسان جو ہے ان قوانین پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب ہوگا. میں اس وقت میں اس کا اجازت نہیں دیتا کہ میں کچھ قوانین کا ذکر کرتا، لیکن جو ہے دیکھیں ان علوم کے خزانے، ان کامیابی کے قوانین کو جاننے کا جو ذخیرہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اس کی جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے، اس کی جو اوریجنل لینگویج ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ طے کیا کہ ہمارے بچوں کے لیے جو ہے عربی لینگویج کا سبجیکٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے. تو انشاءاللہ ہم اگلی ٹرم سے، یعنی جب اگلی گریڈ کی ہماری کتاب شروع ہوگی، اس کے ساتھ اس میں جو عربی لغہ کا، عربی زبان کا جو ہم اس میں ایک لیسن یا ایک سبجیکٹ ایڈ کریں گے. تو یہ جو ہے نیا اناؤنسمنٹ ہے آپ کے لیے. تو یہی کچھ کہنا تھا رپورٹ کے سلسلے میں. تو اور ایک مرتبہ میں سب کا شکر گزار ہوں، میرے ساتھیوں کا، خصوصاً میرے والنٹر حضرات، میرے ٹیچرز جنہوں نے میری مدد کی. جزاکم اللہ خیر. آخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر بردر عبدالرشید قاضی حفظ اللہ. یہ ہیں ہمارے ایجوکیشن کمیٹی کے صدر اور جنہوں نے تفسیر سے کورس کے رپورٹ آپ کے سامنے پیش کیے. اب میں تمام اساتذہ، تمام ٹیچر سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام ٹیچر اسٹیج پہ آئیں یہاں پہ اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کو سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ کریں. اور بردر احمد حفظ اللہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی تشریف لے کے آئیں برائے مہربانی اور یہ سرٹیفکیٹ بچوں کو تقسیم کریں. پہلے اسٹوڈنٹ ہیں ابراہیم خلیل. یہ سرٹیفکیٹس گریڈ 1 اور گریڈ 2 دونوں کے لیے دیے جا رہے ہیں کیونکہ دونوں کے ایگزام علیحدہ لیے گئے تھے. اگلے اسٹوڈنٹ ہے آیان کریم، عمار شبیر، محمد حمزہ، معاذ اختر، محمد ریحان شکیل، محمد کیف،
آرام سے لیتے ہیں نا، اور چھین رہے ہیں. محمد کیف, عبد الرحمن کاشف, فہیم اسلم, ادھر ادھر بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. عبد المتین, ادھر سے لے لو، ادھر سے. کمران خلیل احمد, السلام کر دیں بیٹا. ادھر بھی. حمزہ شبیر, السلام علیکم. اور ماشاء اللہ. عاصم ولی, نام بھی دینا میں. عاصم ولی, بہت پیارا قرآن پڑھا. یوسف دھنسے, یوسف, سیف شبیر مقدم, عمر نعیم, وہ ایک ہی ہو گیا. عمر نعیم راؤت, ہے نہیں. عبد المعیز, عبد المعز. یہ محمد رافع اکرم, یوسف ضیاء, یوسف ضیاء, یوسف جا جاتا ہوں میں بھائی. عبد الرحمن, یوسف ضیاء. آپ بھی آ جائیں. دنیا میں آپ کو پتا چلا کتنا فائدہ ہے. عبد الرحمن, خود رکھ لیں. محمد, عبد الرحمن, محمد احمد, عبد الرحمن, محمد احمد, حامد, محمد عامر, محمد حامد, امان اللہ خان, حماد نعیم, حماد نعیم, ثناء اللہ خان, عبداللہ امین, محمد فیضان فاروقی, نفیس انس, نفیس انس, نفیس انس, کاشف خلیل احمد, سردار رجی احمد, عزیز احمد, سردار رضی احمد, سردل نہیں, سردل ہی. عزیر احمد, محمد سیف اللہ, محمد سیف اللہ, عبداللہ مبارک, عبداللہ مبارک, محمد ابراہیم, اللہ مبارک ہے. نہیں ہے, یہ نہیں, ابراہیم آ گیا. محمد ابراہیم. السلام کرو سر. مصعب احمد غنی, مصعب,
عبدالغنی مصعب نہیں ایسے نہیں. خبیب عبدالغنی خبیب تو ادھر ہی ہے. آیان کریم آپ اتنی جلدی آیان کریم میں گزارش کرتا ہوں برادر نوشاد حیدر بھائی عبداللہ پلیز برائے مہربانی آپ آئیں اور ووٹ آف تھینکس ہمارے مہمان کو کریں. الحمدللہ رب العالمین. استاد محترم فضیلۃ الشیخ حبیب اللہ شاہ بخاری حفظہ اللہ، بچوں کے والد، اسلامک اسٹڈیز کے تمام ٹیچرز، والنٹیئر گروپس کے تمام ممبران اور جتنے بھی یہاں پر لوگ شامل ہیں وہ لوگ اور عزیز بچوں، آج کا یہ سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن سیریمنی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم لوگوں نے اسلامک اسٹڈیز کورس کا گریڈ 1 اور 2 مکمل کر لیا ہے. سینئر کلاس میں گریڈ 3 مکمل ہو چکا ہے، جیسا کہ عبدالرشید قادری بھائی نے آپ لوگوں کو بتایا کہ پچھلے ہفتے یہ مکمل ہو چکا ہے. اور جونیئر کلاس میں بھی گریڈ 3 اپریل کے مہینے میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو جائے گا. سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس کی توفیق سے، اس کے فضل سے ہم لوگوں کا یہ اسلامک اسٹڈیز کورس چل رہا ہے اور ان میں سبھی لوگ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں اپنے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے شکریہ کے کلمات کہنے کے لیے منتخب فرمایا. شکریہ کے کلمات بہت ہی زیادہ اہم ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، یعنی کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. میں شکر گزار ہوں اپنے استاد محترم جناب شیخ حبیب اللہ شاہ بخاری حفظہ اللہ کا، جن کے رہنمائی میں الحمدللہ ہم لوگوں نے اسلامک اسٹڈیز کورس کا آغاز کیا اور یہ اسلامک اسٹڈیز کورس پوری رفتار کے ساتھ رواں دواں ہے. شیخ حبیب اللہ صاحب نے ابھی دینی تعلیمات کی اہمیت کے بارے میں ذکر کیا. دینی تعلیم جو ہے وہ اتنی زیادہ اہم ہے کہ اس سے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی ہوتی ہے. میں شکر گزار ہوں سبھی بچوں کے والد کا جن لوگوں نے ہم لوگوں کا تعاون کیا اور ان کے تعاون کی وجہ سے ہم لوگ آج اس مقام پر پہنچے ہیں. اسی طرح میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسی طریقے سے ہم لوگوں کا تعاون کرتے رہیں. جمعہ کا دن بہت ہی اہم ہوتا ہے، یہ چھٹی والا دن ہوتا ہے، سب کی اپنی اپنی مشغولیات ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کو تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے ہاں لے کر آتے ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کر کے، اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے والدین، بہت سارے والد یہاں جو ترجمہ کلاس چل رہا ہے اس میں بھی وہ شرکت کرتے ہیں. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اسی طریقے سے آپ لوگ اپنا تعاون جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ اپنے سارے دوست و احباب، سارے رشتہ داروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں، اس کی طرف رغبت دلائیں کہ وہ بھی اپنے بچوں کا داخلہ اس اسلامک اسٹڈیز کورس میں کروائیں. میں شکر گزار ہوں اسلامک اسٹڈیز کورس کے تمام ٹیچرز کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس کی تیاری، خصوصی طور پر اس کی تیاری کی اور اپنا اچھی طریقے سے تدریس کا کام کرتے رہے. میں شکر گزار ہوں والنٹیئر گروپ کے تمام ممبران کا جنہوں نے اس کورس کو کامیاب بنانے کے لیے ہر قسم کا تعاون کیا. آخر میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا جو اس مجلس میں شریک ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اسی طریقے سے یہ کلاس ہمارا چلتا رہے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں آخر میں
استاد محترم فضیلت الشیخ حبیب اللہ شاہ بخاری حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ پروگرام کے اختتام سے پہلے وہ دعائیں کلمات اور دعا کریں تمام بچوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے۔ شیخ حبیب اللہ شاہ بخاری۔ میں آخر میں ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں، جیسے ہمارے برادر عزیز قاضی عبدالرشید حفظہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے یہ کہا کہ انشاءاللہ العزیز ہم عربی کا سبجیکٹ بھی ایڈ کر رہے ہیں اس کورس کے اندر انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح ہمارے ساتھیوں نے بہت سارے پیرنٹس کی طرف سے یہ آیا تھا کہ ہماری بچیوں کے حوالے سے بھی اس طرح کی کوئی کلاسز کا آغاز کیا جائے، تو ہم ساتھیوں نے مشورہ کیا تھا انشاءاللہ العزیز عن قریب یہ بھی آپ کو خوشخبری دیں گے کہ دارالقرآن میں ہماری بچیوں کے لیے بھی اسی طرح کا کورس جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ ساتھیوں سے بھی التماس ہے کہ آپ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک مقصد میں کامیاب کرے اور ہمیں اس نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اے میرے مولا کریم، یا اللہ ہم نے تیری توفیق کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد کیا، یا اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے، یا اللہ ہمارے ساتھیوں کی اس محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے، یا اللہ ہم سب کے لیے اس پروگرام کو ذریعہ نجات بنا دے، یا اللہ ہم سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، اے اللہ اسلامی تعلیمات ان کے ذہنوں اور دلوں میں راسخ کر سکیں، اے میرے مولا کریم، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اے اللہ اپنے دین کے سپاہی غازی مجاہد بنا دے، اے میرے اللہ اپنے دین کے عالم بنا دے، اے میرے مولا کریم، یا اللہ دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا سرور بنا دے، اے اللہ ہمارے سب کی اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے آبا و اجداد کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا دے، اے میرے مولا کریم، یا اللہ جو بے اولاد مسلمان ہمارے بھائی یہاں پر موجود ہیں، یا اللہ ان سب کو نیک اولاد سے نواز دے، اے اللہ ان کو بھی اس نعمت سے نواز دے، اے میرے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے مولا کریم، یا اللہ جو نرینہ اولاد سے محروم ہے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما دے، اے میرے مولا کریم، یا اللہ اس دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دے، اے اللہ اس وطن کی، اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کے امن و امان کو برقرار فرما، یا اللہ جتنے بھی برادر اسلامیہ ہے جہاں جہاں بھی تیرے نام لیوا مسلمان بستے ہیں، یا اللہ سب کی عزت و ناموس کو محفوظ فرما، سب کے دلوں کو مطمئن فرما دے، یا اللہ سب کو امن و امان میں رکھنا، اے میرے مولا کریم، یا اللہ تیرے دیوے ہاتھ تیرے سامنے پھیلا دیے، تو انہیں خالی واپس نہ لٹانا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہوں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔